قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا جو شخص سود کھاتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، فرمایا کل قیامت کے دن وہ ایسے کھڑا ہوگا کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جیسے اس کو شیطان نے چھوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص کل قیامت کے دن اس حالت کے اندر کھڑا ہوگا جیسے کوئی مجنون، کوئی دیوانہ، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہو، جس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو، یا ایسا شخص جس پر آسیب کا جو ہے وہ کوئی اثر ہو۔ تو آسیب زدہ شخص جس طرح اپنی عقل کھو دیتا ہے اور دیوانہ بن جاتا ہے، اور مجنون آدمی جس طرح اپنی عقل سے بالکل جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور بالکل دیوانگی کی حالت کے اندر آ جاتا ہے، تو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سود کھانے والے کے متعلق فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا کل قیامت کے دن یہ اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس کی حالت جو ہے وہ دیوانوں جیسی ہوگی، مجنون جیسی ہوگی، کہ یہ بالکل اپنی عقل کو جو ہے اس وقت کھو چکا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ، آگے فرمایا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو دیوانگی والا معاملہ ہے یہ کیوں کیا جائے گا؟ اللہ نے وضاحت فرمائی اس لیے کہ ذالک بانہم قالوا، دنیا کے اندر جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ بھئی سود حرام ہے، سود سے اپنے آپ کو بچا لو، جتنا بھی سودی نظام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، تو یہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ سود تو تجارت کی طرح ہے، جس طرح انسان تجارت کے ذریعے سے منافع کماتا ہے، انسان ایک چیز کو 1000 روپے کی خرید کر لاتا ہے اور پھر اس کو 1100 کی فروخت کرتا ہے، اس کو 1200 کے اندر فروخت کرتا ہے، تو یہ جو 100-200 منافع کما رہا ہے، سود کے اندر بھی یہ لوگ یوں ہی کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح انسان تجارت کے اندر نفع کماتا ہے، جس طرح انسان جو ہے وہ خرید و فروخت کے اندر منافع حاصل کرتا ہے، فرمایا اسی طرح سود کے اندر بھی تو منافع ہی لیا جا رہا ہے۔ 100 روپیہ قرض دیا، اس کے مقابلے میں 150 واپس لے لیا، 200 روپیہ 1000 روپیہ قرض دیا، اس کے مقابلے میں 1100-1200 لے لیا، تو دونوں کی ظاہری شکل اور ظاہری صورت کو دیکھ کر یہ انسان دھوکے کے اندر پڑ جاتا ہے کہ وہاں بھی منافع کمایا جا رہا ہے اور یہاں بھی منافع کمایا جا رہا ہے، وہاں ایک چیز 1000 کی خرید کر 1100 کی بیچی جا رہی ہے اور اس کے اوپر 100 روپیہ نفع کمایا جا رہا ہے، اور یہاں 1000 روپیہ قرض دے کر اس کا 1100 واپس لیا جا رہا ہے، تو قرض دے کر اس پر 100 روپیہ منافع کمایا جا رہا ہے، تو ظاہری صورت کو دیکھ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ دولت کی ہوس اور جو ہے اس کی ہرس کے اندر وہ اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے قطع نظر یہ صرف اس کو منافع سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کو پروفٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو حلال ہے اور یہ منافع کما رہا ہوں، اور اس کے دل و دماغ کے اوپر وہ مال کی دولت اور اس کی ہرس اور اس کی جو ہے وہ طمع وہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس غلطے کے اندر یہ اللہ کے حکم کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے بیع کو، ہم نے خرید و فروخت کو، ہم نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ہم نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ تم تجارت کے ذریعے سے 100 کی بجائے 200 کماؤ، اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے، وہ پاک ہے، اور وہ کمانے والا منافع اور وہ پروفٹ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ رزق ہے، اور تم سود کے ذریعے سے
تم جو ہے بغیر کسی چیز کے منافع کے، بغیر کسی چیز کے عوض کے تم جو ہے اس چیز پر اگر جو ہے وہ پیسہ لے رہے ہو اور اگر سود لے رہے ہو اور منافع لے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا قرب قیامت میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت حرام چیزوں کا نام بدل کر اس کو حلال قرار دینے لگے گی، اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا۔ آج ربا اور سود کا نام تبدیل کر کے اس کا پروفٹ نام رکھ دیا، اس کا منافع نام رکھ دیا کہ بھئی یہ تو منافع ہے، یہ تو پروفٹ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل اس چیز کی وضاحت فرما دی تھی کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزوں کے نام بدل کر اس کو مارکیٹ کے اندر جو ہے شراب اللہ نے حرام قرار دی ہے، اور یہ شراب کا نام بدل کر کبھی اس کو الکوہل کہہ کر، کبھی اس کو فلاں نام دے کر، کبھی اس کو فلاں نام دے کر اس کو مارکیٹ میں لائیں گے، بیچیں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ چیز وہی ہوگی جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کا نام بدل کر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ ارشاد فرما دی، اور سود کے متعلق بھی ہمارے اس دور کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ مختلف انشورنس کمپنیاں اور مختلف جو ہے وہ بیمہ پالیسیاں جو ہے وہ نام بدل کر جو ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہیں، کبھی کسی نام سے کوئی کمپنی آ گئی، کبھی کسی نام سے کوئی کمپنی آ گئی، اور چیزوں کے جو ہے اس میں ہیرا پھیری کر کے اس کے اندر تبدیلی کر کے وہ ہمارے سادہ مسلمانوں کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، اور سادہ مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو منافع ہے، یہ تو پروفٹ ہے، اور پروفٹ تو اسلام کے اندر حرام نہیں ہے، وہ اس کو منافع سمجھ کر اور پروفٹ سمجھ کر اس کو کما رہا ہوتا ہے، اور در حقیقت یہ جہنم کی آگ کو اپنی تجوری کے اندر بند کر رہا ہوتا ہے، یہ جہنم کی آگ کو اپنی تجوری میں بند کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود سے متعلق خطرناک پیشن گوئیاں جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے، انتہائی سخت وعیدیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح فجر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی کسی کو رات کوئی خواب آیا ہو تو وہ خواب پوچھے، ہم اس خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ اب کوئی صحابی اگر خواب دیکھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کے بعد پوچھا کرتا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر جو ہے وہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا تو کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اپنا خواب سناتا ہوں، میں تم کو اپنا خواب سناتا ہوں۔ کیا خواب؟ فرمایا کہ رات کو سویا تھا، دو شخص آئے میرے پاس، انہوں نے مجھ کو اٹھایا اور اٹھا کر مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ دو شخص کون تھے؟ ایک حضرت جبریل تھا اور ایک ساتھ دوسرا فرشتہ تھا۔ تو دو فرشتے آئے، اللہ کے نبی کو خواب کے اندر اٹھایا، اٹھا کر اللہ کے نبی کو ساتھ لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، اور میں ایک جگہ پر ہم گئے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کس چیز کا ہے؟ فرمایا لوہے کی سلاخیں ہیں، اور وہ لوہے کی سلاخیں موٹی موٹی سلاخیں وہ اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہیں، اور یوں اس کی گدی سے پیچھے جو ہے وہ یہاں سے نکال دی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی صحیح حالت پر آ جاتا ہے۔ پھر اس کی صورت وہ لوہے کی سلاخیں پھر اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ پیچھے گدی سے جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے۔ تو یوں مستقل اس کو جو ہے وہ عذاب کے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ عذاب جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا فرشتوں سے، جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے چلتے رہیے۔ حضور آگے چلے، اور میں پھر ہم آگے گئے، ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کس چیز کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس کو لٹایا جاتا ہے، اور لٹا کر اس کے سر کے اوپر جو ہے ایک وزنی اور بھاری قسم کا پتھر جو ہے وہ اٹھا کر اس کے سر پر مارا جاتا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ چور چور ہو جاتا ہے۔
ٹوٹ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کو تندرست کرتا ہے، پھر اس کو لٹایا جاتا ہے، پھر اس کے سر پہ پتھر جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو مستقل طور پر جو ہے اس کے ساتھ یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور پھر فرمایا، حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا آپ آگے چلتے رہیے۔ تیسری جگہ پر گئے تو فرمایا وہاں پر ایک شخص کو تندور کے اندر ڈالا ہوا ہے جس میں آگ جل رہی ہے، اور وہ اس آگ کی لپیٹ کے اندر ہے، اور اس آگ کے اندر جل رہا ہے، اور مستقل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جلتے جلتے فرمایا کہ اس آگ کی جو شعائیں اوپر کو اٹھتی تھی، اور اس اٹھنے کی وجہ سے وہ بھی ان شعاؤں کے ساتھ یوں اوپر کو اٹھتے، اور اٹھ کر پھر جو ہے ان کو نیچے اس تندور کے جو ہے وہ اس کی سطح کے اندر جو ہے اس کو گرا دیا جاتا، اور مستقل ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ آگے چلتے رہیے۔ فرمایا چوتھی جگہ پر گئے، خون کی ایک نہر دیکھی، ایک نہر ہے جو خون سے بری ہوئی ہے، اور خون ہی خون اس نہر کے اندر، اور ایک شخص اس نہر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ ڈوبتا ڈوبتا وہ کنارے پر آتا ہے اور نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، پھر اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے اور اس کو پھر نہر کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور میں یوں اس کو مستقل، وہ جب بھی کنارے پر آنے لگتا اور پھر اس کو جو ہے وہ دھکا دے کر اس کو پھر جو ہے اس خون کی نہر کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جاتا۔ تو جب 4 جگہ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ پہلا شخص جس کو عذاب دیا جا رہا تھا اور جس کے منہ میں لوہے کی سلاخیں جو ہے وہ دھکیلی جا رہی تھی، فرمایا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بول کر مال بیچا کرتا تھا، جو جھوٹ بول کر اپنی تجارت کیا کرتا تھا، جو جھوٹی خبریں پھیلایا کرتا تھا، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر پھیلایا کرتا تھا، ساتھ جھوٹ لگا کر اپنی طرف سے باتوں کو بنایا کرتا تھا۔ ہمیں یہ جھوٹا شخص تھا، اللہ نے جھوٹے شخص کے عذاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ظاہر فرما دیا خواب کے اندر۔ پھر فرمایا وہ دوسرا شخص، وہ جس کے سر پر پتھر مارا جاتا اور اس کے سر کو چور چور کر دیا جاتا، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ کیا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کیا کرتا تھا، بد اخلاقی کیا کرتا تھا، لوگوں کے معاملات میں گڑبڑ کیا کرتا تھا۔ پھر تیسرے شخص کے بارے میں پوچھا یہ کون شخص تھا جس کو آگ کے اندر، اور یہ ایک نہیں تھا، اس میں مرد بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب کے سب برہنہ تھے، بالکل ننگے، کپڑے نہیں ہے بدن پر، اور برہنہ حالت کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور وہ تندور کے اندر اس آگ کے اندر جلائے جا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، کہ جو حلال اور حرام کے فرق کو بھول کر جو ہے وہ زنا کا مرتکب ہوتے تھے اور زنا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ پھر چوتھے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ جو خون کی نہر میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر سودی تجارت کیا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، یہ دنیا میں لوگوں کا خون نچوڑتے تھے۔ سود یہی ہے، سود کے اندر خون نچوڑا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو سود پر قرضہ لے لیتا ہے، اس بیچاری کی ساری زندگی اس سود کو اتارتے اتارتے گزر جاتی ہے، اور اس سودی نظام سے نکلتے نکلتے اس کی ساری زندگی بیچارے کی جو ہے وہ صرف ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس سود سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو فرمایا یہ دنیا میں لوگوں کا خون نچوڑا کرتے تھے، کل قیامت کے دن ان سودی نظام والوں کو اور سودی کاروبار کرنے والوں کو جو کاروبار کرتے ہیں، فرمایا ان کو اللہ خون کے اندر ڈبونے کا عذاب دے گا، ان کو خون کی نہروں کے اندر جو ہے وہ غرق کر دیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے جو ابھی میں نے عرض کی ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ سودی نظام پر کتنا سخت عذاب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی سودی نظام کو جو ہے اس سے باز نہیں آئے گا، تو فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آپ جو ہے وہ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اور آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا
کہ اللہ نے کسی گناہ کے عذاب کے نتیجے میں یا کسی گناہ کی سزا کے نتیجے میں اللہ نے پورے قرآن کے اندر کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے ان گناہوں کے کرنے پر کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس گناہ کے کرنے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، کہیں پر یہ نہیں فرمایا۔ لیکن سود یہ اتنا بڑا اور اتنا کبیرہ اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یوں فرمایا کہ جو بھی سودی نظام میں آئے گا، جو بھی سودی کاروبار کرے گا، جو بھی سودی تجارت کرے گا، فرمایا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کر دیں، جس کے خلاف اللہ کے رسول اور اللہ یہ اعلان کر دے کہ بھئی ہماری تم سے جنگ ہے، وہ اپنی معیشت کو کیسے درست کر سکتا ہے؟ وہ اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتا ہے؟ وہ یہ کہے کہ میں سود لے کر اپنے آپ کو جو ہے اپنے مال کو بڑھا لوں گا، میں خوشحال ہو جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ تم سود کی ظاہری شکل کو دیکھ رہے ہو کہ وہاں سے تمہیں مال بغیر کسی عوض کے آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن تم اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھ رہے کہ اس سے اللہ ناراض کتنا ہے، اس پر اللہ نے عذاب کے فیصلے کتنے سخت سنائے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی بھی سودی نظام کا حصہ نہ بنے، ہم کبھی بھی سودی لین دین کے اندر حصہ نہ بنے۔ کسی بھی معاملے کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے چار لوگ ہیں جن کو سود کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، سود کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ فرمایا نمبر 1 سود دینے والا، نمبر 2 سود لینے والا، نمبر 3 اس معاملے پر گواہ بننے والا، اور نمبر 4 اس معاملے کو لکھنے والا۔ یہ 4 بندے آتے ہیں۔ جس نے سود دیا وہ بھی دوزخی ہے، جس نے سود لیا وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، اور جو اس پر گواہ بنا وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، اور جس نے یہ معاملہ لکھ کر اس کو محفوظ کیا یہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ گناہ ایک ہے، ایک گناہ 4 لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر جا رہا ہے، ایک گناہ 4 لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر جا رہا ہے۔ گناہ ایک کر رہے ہیں، عمل ایک ہو رہا ہے، اللہ کی ناراضگی ایک حکم کو توڑنے سے کی جا رہی ہے، لیکن ایک حکم کو توڑنے پر اتنا سخت گناہ کہ 4 لوگ جہنم میں جانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب اتنا سخت گناہ ہے تو پھر ہم آج کل کا یہ بینکاری کا جتنا بھی نظام ہے، ماں سوائے اسلامی بینکاری کے، یہ جو ابھی جدید اسلامی بینکاری سے کچھ جو ہے وہ اس کے اندر علماء کی آراء اور علماء نے جو فرمایا ہے کہ یہ سود سے پاک لین دین اور یہ ساری چیزیں یہ جس میں علماء کا اعتماد جن بینکوں کو حاصل ہے، وہاں پر تو آپ کام کریں، کاروبار کریں، اپنا پیسہ رکھیں، وہاں پر جو ہے آپ جیسے بھی معاملات ہیں جو اسلامی بینکاری کے تحت ہے ان کے اندر تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقی کے جتنے بھی بینکاری کے نظام ہیں ان کا پورے کا پورا سسٹم اور ان کا پورے کا پورا نظام جو ہے وہ سود کے اوپر کھڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہر شخص سود کھانے والا ہوگا، ہر شخص سودی کاروبار کرنے والا ہوگا، اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ اگر کوئی سود نہیں بھی کھائے گا اور فرمایا اس پر اس کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ کوئی سود نہیں بھی کھائے گا نا تب بھی اس پر اس کا دھواں یعنی اس سود کا اثر اس پر ضرور پہنچے گا۔ آج پوری دنیا کی معیشت کا جو نظام ہے، پوری دنیا کی جو تجارتی اور جو ہے جو جتنا بھی یہ سارے کا سارا نظام ہے یہ اسٹیٹ بینک کے تابع ہے، اور اسٹیٹ بینک پورے کا پورا سودی نظام کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پورے کا پورا سودی نظام کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے سود یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سودی نظام سے بچائے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا